بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح۔ آپ جانتے ہیں کہ حی علی الفلاح پیغام ہے کامیابی کا، حی علی الفلاح پیغام ہے نجات کا، حی علی الفلاح پیغام ہے اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کی فلاح کا۔ محترم ناظرین، انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ یہ شاہکار اس وقت اپنے کمال کو پہنچتا ہے جب یہ اپنے اندر کی گہرائیوں میں کھو کر کے اپنی شخصیت کو اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ یقیناً اپنے مالک کی ذات کو پہچان لیتا ہے اور اپنے مالک تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بانسری کو کسی دن غور سے دیکھیں، بانسری کو کسی دن غور سے دیکھیں، یہ بانسری کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی حیثیت اور اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی کے ہونٹوں کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے سوراخوں میں سے وہ مسحور کن آواز نکلتی ہے جو سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ذات جو ہے یہ خود بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اپنے مالک کو یہ ذات پا نہ لے۔ اس انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنے خالق تک پہنچے۔ محترم ناظرین، اسی مقصد کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ انبیاء کرام کا جب سلسلہ ختمی مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا تو اس کے بعد وہی سلسلہ، وہی پیغام رسانی کا عمل اور لوگوں کی اصلاح کا جو بیڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ولیوں کو عطا کر دیا، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس سلسلہ ولایت کے امام ٹھہرے، اور اولیاء کرام جو مختلف علاقوں میں جا کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کو راہ راست کی جانب لا کر کے اپنے خالق سے ملانے کا پیغام دیتے تھے، وہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے غلام ٹھہرے۔ محترم ناظرین، یہ ساری تمہید آج میں نے اس لیے باندھی کہ آج ہم ایسے ہی ایک فقر کے بادشاہ، فقر کے تاجدار اور خطہ پوٹھوہار کے دل میں موجود، خطہ پوٹھوہار کے دل کی دھڑکن حضرت فرد الزمان حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں آج ہم موجود ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات میں بے مثال باکمال بزرگ گزرے ہیں۔ آج ان کی ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج اس درگاہ کے اسلوب اور اس درگاہ پر جو طریقہ کار رائج ہیں اس حوالے سے درگاہ کے طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کیا ہے، فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، اور بھکاری پن جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج اسی درگاہ کے سجادہ نشین، بڑی محبت کرنے والی شخصیت، بڑی ہی پیار کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ صاحبزادہ سائیں شہریار خورشید کلیامی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ حضور قبلہ بہت شکریہ ہمیں وقت مرمت فرمانے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے، آپ کی نظر میں آپ ایک سلسلہ فقر اور سلسلہ تصوف سے متعلق ہیں، فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر کو سب سے پہلے السلام علیکم، بہت بہت مہربانی عرفان شاہ صاحب آپ کی کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ کسی فقیر کی ثنا پیش کر سکوں۔ سلسلہ نبوت کے بعد جو بیڑا جن اولیاء نے اٹھایا، بے شک وہ ابھی ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا ایک نقطہ ہے۔ فقر جو ہے اس کو اگر ایک چھوٹی سی مثال میں لیجیے، فقر فقیر سے نکلا ہے۔ فقیر وہ ہوئے، وہ ایمان والے لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی راہ کا پوری طریقے سے تعین خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی اس راہ میں ڈالا۔ یہ ایک فقیر کی نشانی ہے کہ پورے طریقے سے ایمان میں اپنے آپ کو ڈھال کے، ایمان کے سانچے میں ڈھال کے خود کو اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی اس راہ پہ ڈال دے۔ کیا ایک فقیر کی یہ نشانی ہے۔ فقیر کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے، جیسے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ اللہ کے وہ دوست ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے. بے شک ان کو خوف اور حزن نہیں ہے. کیونکہ وہ مرتبہ وہ پا چکے ہیں کہ وہ دنیا داری سے تو بالکل قطع تعلق ہو چکے ہیں. انہیں اگر صرف اور صرف کسی چیز کی مرہون ہے, وہ کوئی چیز اگر کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو وہ مالک کی خوشنودی کی طلب رکھتے ہیں یا آقا کریم کی رضا کی طلب رکھتے ہیں. اور فقر جو ہوا وہ انہوں نے دنیا داری کو ایسے رد کر دیا جیسے حضور داتا صاحب نے کشف الماجوب میں فرمایا کہ فقیر تب تک فقیر نہیں ہو جاتا جب تک اس کی نظر میں سونے کی ڈلی اور مٹی کی ڈلی برابر نہیں ہو جاتی. اس کے لیے یہ دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ماں سوائے کہ وہ صرف اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو مالک کے آگے سر بلند کرنے کے لیے ان کو مالک کے آگے سر بلند کرنے کے لیے کہ مالک یہ میری امت ہے جس کو سرکار نے اپنی حیات میں بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ دے دیا. جی بے شک بے شک. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہوں گے ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ بے شک بے شک یہ درجہ ملا ہوا ہے آج کل کے فقراء کو, ان اولیاء کو جن سے ہماری نسبت قائم ہے. اور فقر جو جسے کہیں گے وہ سمپلی اگر شارٹ الفاظ میں بیان کریں تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ایمان کی سلامتی کا نام ہے. حضور قبلہ باتیں ہو رہی ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ یہ مملکت خداداد جسے نبی کریم علیہ السلام کے نامی اسم گرامی کی بنا پر اور بنیاد پر اور اسلام کے نام پر بنایا گیا. صوفیاء کرام کا جو پیغام ہے یہاں پر بر صغیر میں اولیاء کرام نے جو خدمات سر انجام دی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ویلفیئر کا جو فلاح کا پیغام درگاہ سے دیا جاتا ہے کیا اصل میں وہی ریاست مدینہ کا پیغام نہیں ہے؟ بے شک وہی ہے پیغام. اور آج کل کے دور میں آج کل کا دور جو سمپل الفاظ میں اگر 14ویں صدی کا دور ہوں آپ کو تو ہمیں اگر وہ کتابی باتوں پہ جائے نا تو اس سے وہ چیز ہمارے اندر اڈاپٹ نہیں, وہ روشنی ہمارے اندر ہم نہیں لے پاتے ہیں جو کہ ہمیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے اور اولیاء کی قربت اور ان کی محبت سے حاصل ہوتی ہے جو کہ طریقت میں آتے ساتھ ہی ہمیں 3 سٹیجز کا تعین کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ نے 3 سٹیجز سے ہو کے جانا ہے آگے. سب سے پہلی سٹیج آ جاتی ہے فنا فی شیخ, اس کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے فنا فی رسول سبحان اللہ, اور تیسری اور آخری سٹیج آتی ہے فنا فی اللہ. اللہ. اب جو فنا فی شیخ کی جو سٹیج ہے, اب اس کے لیے اگر میں اپنے مرشد کا دیکھیں ہر کسی کو مطلب اپنے آباء و اجداد کا خاص طور پہ اپنے مرشد کا سرکار کا جیسا کہ پیغام ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کی جان مال اس کی اولاد اس کے والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو. اسی طرح جس ولی کی قربت میں لگے ہیں تو اس کی قربت ہی سب کچھ ہونا چاہیے. جیسا کہ کسی وقت کا ایک ہمارے بابا صاحب کا ایک شعر ہے, مجھے بہت دل کی گہرائی سے بہت ہی زیادہ پسند ہے, ضرور بتاؤں گا. پیر ماں سلطان عالم مظہر نور خدا, پیر ماں سلطان عالم مظہر نور خدا, شیخ فضل الدین چشتی آمدہ مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری محبت ہے میرے مرشد سے. اب میں اپنے مرشد کو اسی سٹیج پہ دیکھتا ہوں کہ جس سٹیج پہ ایک مشکل کشا تھے, کیا بات, وہ میرے لیے اسی طرح سے قریب ہے جس طرح مولا علی مشکل کشا تھے. سبحان اللہ. اب میری قربت ان سے ہے تو ظاہر سی بات ہے میں ان کا وسیلہ چلا رہا ہوں آگے. صحیح صاحب سوری پہ میں یہیں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کشا خدا کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کوئی آئے جو چل نہ سکتا ہو تو یہاں سے جاتا ہے, وہ چلتا ہوا جاتا ہے. یہاں کسی کو کوئی سانپ کاٹ لے اسے لایا جائے وہ شفا یاب ہو کے جاتا ہے. اگر یہ مشکل کشائی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں اب اس پہ
ویسے تو آپ نے بات سٹارٹ کی تو میرے ذہن میں بہت بڑی بات آ گئی یہاں پہ تو مطلب یہ میں فرق اگر ہم اس سلسلہ چشتیہ صابریہ کے پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو حضور بابا صاحب تقریباً 40ویں سیڑھی پہ ہیں. سبحان اللہ. مالک کائنات کی ذات ہے, سرکار عالم کی ذات, مولانا علی مشکل کشا کی ذات ہے. 40ویں سیڑھی پہ بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی ہے جن کو ہم مولانا مشکل کشا سے نسبت دے رہے ہیں. جی جی. جبکہ سرکار نے اپنے دور میں بھی اپنے لب مبارک سے یہ الفاظ نکالے ہیں, علی اس کی مشکل حل کرو. سبحان اللہ. تو وہ ظاہری سی بات ہے اگر مشکل حل کرنے کے لیے علی کو کہا جاتا ہے. میں ایک مولانا علی مشکل کشا کی ایک بات آپ کو گزار کرتا ہوں, وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ مولانا علی مشکل کشا کو کسی معاملے میں سرکار کے پاس رات گئے بیٹھنا پڑ گیا. اس میں انہوں نے سرکار سے کہا کہ یہ اس کو وقت کافی لگے گا تو ہمیں ابھی اتنی نشست اور کرنی پڑے گی. سرکار نے فرمایا علی ابھی جاؤ اور صبح آنا, ہم اس پہ صبح بات کریں گے. مولا علی مشکل کشا کا کہنا یہ تھا کہ وہ رات میں بالکل پرسکون سے سویا ہوں کیونکہ اس پہ سرکار نے سند دے دی تھی کہ صبح تم نے آنا ہے. سبحان اللہ. یہ مشکل کشائی ہے اور یہ ایک طریقت ہے اور یہ ایک ایمان ہے. بے شک بے شک. جب مرشد کی زبان سے ایسے کلمات نکل ہیں کہ تم نے آنا ہے تو ہمارا ایمان ہو جاتا ہے اس چیز. بے شک بے شک. ہم اب کوئی شک نہیں ہے اس دور میں کیا چل رہا ہے, کیسے کیسے چل رہا ہے, کیسے نہیں چل رہا. سرکار والوں نے اپنی لب مبارک سے, اپنی زبان مبارک سے اگر بات مولانا مشکل کشا کو کہہ دی ہے تو کوئی تو اس میں راز ہے. جی ہم تو ان میں سے ہیں جن کو سرکار نے اپنے صحابہ کو سرکار نے کہا کہ مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لائے, ان کو ساتھ ساتھ مبارکیں ہوں. ہم سب کو سرکار کی طرف سے ساتھ ساتھ مبارکیں ملی ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے سرکار کو دیکھے پر ایمان. جی سبحان. یہ غائب کا سودا ہے. غائب کا سودا. واہ واہ. حضور قبلہ بیان فرمائیے گا. حضور قبلہ بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذات گرامی, حضرت کا فقر, حضرت کی منزل اور حضور کا نبی پاک علیہ السلام سے اور شہنشاہ کربلا حضرت سیدنا امام حسن حضرت امام حسین پاک علیہ السلام سے جو آپ کا عشق تھا, میں چاہتا ہوں چند لفظوں میں اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور ارشاد کریں. حضرت کا بیسک آج کی اس عرس کے موقع پہ ایک سب سے بڑی نشانی دے دوں کہ ان کی محبت کی نشانی جو کربلا سے تھی, جو نسبت ان کی کربلا سے تھی, وہ جھلک آج بھی آپ کو کلیام شریف کی گلیوں میں نظر آئے گی, وہ اونٹوں کے قافلوں کی شکل میں نظر آئے گی. یہ وہ کربلا سے نسبت ہے, یہ مولانا امام حسین علیہ السلام سے نسبت ہے جو بابا صاحب کو ان کے دل پہ لگی, اور اسی نسبت سے یہ اونٹ بھی اچھے لگتے تھے کہ وہ قافلے جو کربلا کو نکلے تھے. یہ وہ نسبت ہے جو بابا صاحب کی آج کی اس رونق عرس کی تقریبات میں بھی آج ابھی باہر چلے جائیں آپ کو وہ رونقیں نظر آئیں گی. آج کے دن میں بھی بابا صاحب کو انتقال پردہ کیے ہوئے تقریباً 127 سال ہو گئے ہیں, اور آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ کو وہ بابا صاحب کو محبت کی وہ مثال مل رہی ہے تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہمیشہ تھا. آج بھی عشق امام حسین کی وہ نسبت جو ہے وہ قائم و دائم ہے جی, آنے جانے والوں کے لیے, اہل نظر والوں کے لیے, جو پا سکتے ہیں وہ پاتے ہیں. بے شک ان کو نظر آتی ہے یہ چیز. بے شک کسی نے یہ سوال نہیں کیا, ہاں یہ ضرور کہا کہ ایک رونق ہوتی ہے, لوگ اپنی پسند سے لے کے آتے ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, کیونکہ وہ بابا صاحب کو وہ نسبت جو تھی وہ کربلا کی تھی, وہ کربلا کی نسبت تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے. بے شک حسینیت زندہ رہی. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پر مٹا ہو مجھے کیا کرے. ساتھ اس سے دوسرا شعر جوڑنا چاہوں گا شاہ صاحب, بتاؤ. جو اس فقیر نے ہمیں ایک نسبت کے دکھانے پہ لا کے اور ایک عقیدت میں, ایک ادب میں, دیکھیں طریقت میں دو چیزیں صرف, ایک عشق اور ایک ادب ہے. بے شک آپ انبیاء سے لے کے کائنات کی ابتدا سے لے کے ابھی تک اگر طریقت میں انبیاء میں اگر کوئی بات کریں گے تو آپ کو ٹوٹل دو چیزیں ملیں گی, ایک عشق اور ایک محبت ملے گی. ادب. ادب کا یہ مقام ہوا کہ جو آپ نے ابھی
शेर बोला हज़रत बेगम शाह वासी साहब का कराम का, जी जी, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा दूं मुझे क्या गरज निशान। इस पे एक और शेर भी है, मेरी खाक भी उड़ेगी बाअदब तेरी गली से, मेरी खाक भी उड़ेगी बाअदब तेरी गली से, तेरे आस्था से ऊंचा ना मेरा गुबार होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अदब की निशानी है। ये असल में ईमान और सब चीजों का मजमूआ है जो कि हमें यहाँ से सिर्फ मिलता है। बेशक ये हमें सीना बसीना मिलता है और यही चीज असल कामयाबी है। इससे आगे पीछे मुझे कामयाबी कुछ भी नहीं नजर आती जो आजकल के इस फितने के दौर में इन औलिया की कुर्बत में आने से मिलती है। हुजूर किबला, ये शख्सियात जो होती हैं, अल्लाह के वली औलिया किराम, ये अपनी ज़ात में एक इदारा होते हैं, अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। हज़रत किबला साईं बशीर अहमद साहब कल्यामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात इस दरगाह से मुताल्लिक़ थी, वो इस दरगाह के खादिम थे और बड़ी आजिज़ शख्सियत थे। उस वक्त के औलिया किराम जो थे, बड़ी बड़ी शख्सियात हुजूर के पास आया करती थी, उनकी ज़ात के हवाले से पूछा जाता। मुझे अगर इस स्टेज पर पहुंचने में अगर एक दुनिया में किसी शख्सियत का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है तो मेरे चचा और मेरे ससुर साईं बशीर अहमद साहब की ही रही है, जिनकी तरफ से मुझे 2017 में मैं बहुत ही अलग तबीयत से और मल्टी नेशनल कल्चर में जॉब करने वाला और इन मामलात से शायद बहुत दूर था, लेकिन कोई शक नहीं है कि मेरी निस्बत थी। मैंने ज़माना तालिब इल्मी स्कूल के वक्त से मैंने कोई ऐसा उर्स नहीं था अपने होश का जो कि मैंने गुजारा नहीं, उसमें खिदमत की या नहीं की वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने हाजिरी जरूर दी उसके वाले से। चचा जी ने जितना सिखाया बहुत सख्ती से सिखाया, नरमी से, प्यार से, गुरबत में सीखो, उनसे सुन के सीखो, जैसे भी सीखो। आज बिलाशुबा मैं अगर फकीर की इस कदर मंजूरी में हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया हुआ है, ये उनकी अता है मालिक के हुक्म से कि मैं यहाँ पे बैठ के अगर कोई खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, ये बाबा साहब के नौकरों की चाकरी कर रहा हूँ, तो ये उन्हीं की जो मुझ पे शफकत थी उसका सिला है सब। बेशक बेशक, ये सब उसी का सिला है। मैं पूछना चाहूँगा, आपने इरशाद फरमाया इस पुरफितन दौर में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे नजरियात का फरमान है, आप क्या समझते हैं तसव्वुफ, फकर, फकीरी जो है वो अगर राइज कर दी जाए तो किस हद तक मसाइल हल हो सकते हैं इस दुनिया में? फकर फकीरी राइज करना आम इंसान के बस का काम नहीं है। फकर और फकीरी राइज करने के लिए अपने सबसे पहले अपने जो नफ्स की नफी करना लाज़िम हो जाता है। आजकल का इतना लग्जरी का दौर है, इसमें हम फकर और तसव्वुफ का इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना हमारे लिए आसान नहीं है। जी बेशक। आज से 40, 45, 50 साल पीछे अगर जाके ये बात की जाती तो शायद वो पॉसिबल था, लेकिन आज हम इतना लग्जरीज में पड़ चुके हैं। 2016 में जब 12 दिसंबर को 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, मैं और मेरे चचा जान हम फैमिली उम्रा पे थे और हरम शरीफ मक्का मुकरमा से हम जब मदीना शरीफ जा रहे थे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, तो रास्ते में मेरे चचा जी बाहर देखते हुए रो पड़े। आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, रो पड़े तो मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। मैं उससे पूछा कि शायद आप मेरी वजह से रो रहे हैं, खैरियत है क्या है क्या नहीं है? कहते नहीं यार, ये बाहर देखो ये कितने जले हुए पहाड़ है, कितनी गर्मी पड़ती है इन पहाड़ों पे, और सोचो इन पहाड़ों पे सरकार ने कैसे सफर किया होगा। वो वक्त थे जब लोग पैदल मीलों की मुसाफत, दिनों की मुसाफत तय किया करते थे, और आजकल के वक्त में अगर हम घर के सहन में ला के गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से फिर कहीं जाएं और वहाँ पे से में इसके लिए अपना आप मारना, और वो हर किसी के बस की बात नहीं। बेशक हुजूर, मैंने मशाइख से सवाल किया है, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप नहीं समझते कि फी ज़माना अब तसव्वुफ में भी जिद्दत आ रही है? जैसे कि
हज़रत क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक शख्सियत है। ऐसे ही पिछले दौरों में अगर हम देखें तो बाबा जी इशफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर ऐसे असलाफ जो हमारे गुजरे हैं, उनकी शख्सियात जो थी उन्होंने तसव्वुफ़ को एक जिद्दत बख्शी है। तो आप क्या समझते हैं कि दरगाही निज़ाम में भी कोई जिद्दत लाई जाएगी, आ रही है या आ चुकी है? क्या इरशाद फरमाएं? इसका जिद्दत से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह सरकार का कौल था और तमाम औलिया का भी कौल था और कुछ निशानियां भी थी कि तसव्वुफ़ का और फ़क्र का ज़हूर होता रहेगा, ये वो ज़हूर हो रहा है। अब पैदा होता है, पॉसिबल है, हम में से है कोई ज़िंदगी का किस मोड़ पे जाके किस तरह उसे हज़रत बशर आफी की तरह एक कागज़ का टुकड़ा मेरे और उसकी ज़िंदगी बदल रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल के दौर में भी हाँ, वो अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे वलिया की कुर्बत में ही मिलेगा। बेशक बेशक। आम जिंदगी में इस मतलब अफरा तफरी के दौर में ऐसी चीजें मिलना मुमकिन नहीं है। बेशक जी हुजूर, मैं पूछना चाहूँगा, यकीनन आपकी इस दरगाह के हवाले से खिदमात जो हैं वो काबिल दादो तहसीन है। अभी आपने हाल ही में यहाँ पर एक इदारे की बुनियाद रखने का इरादा फरमाया है, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, आगाह फरमाएं। मैंने और मेरे कुछ अहबाब हैं, हमने मिलकर एक एजुकेशन में वेलफेयर ट्रस्ट एक रजिस्टर करवाने के लिए प्रोसेस में डाली। माशाअल्लाह। मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। अल्लाह के हुक्म से उस फकीर की नज़र से मुझे पूरी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अगर उसका कोई मुआवजा लेना है तो वो सिर्फ ये है कि मैं इस फकीर की बारगाह में बैठ के उस दर्स से हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को रोज़ बिठा के उनके लिए उनको तोहफा करने के लिए कोई तिलावत करवा सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने हमने कुछ हमारे कारी मोहम्मद अशरफ नटवी साहब हैं, इनके साथ मिलके एक इदारे की बुनियाद रखी है। वही कि हम इसमें हिफ्ज़, क़िरात और तजवीद यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। बफज़ल खुदा हमारे पास करीब 5 बच्चे जो हैं अभी अनाउंसमेंट से पहले एडमिशन है हमारे पास हो चुके हैं माशाअल्लाह। मुझे जो दिल है, वक्त की जो ज़रूरत है, जैसा कि आपने पहले फरमाया था कि वक्त में ये कैसी चेंज लाई जा सकती है और किस तरह से ये हो सकता है, तो जैसे जितना मुकालमा आपका मेरा हुआ है, जब ये एक इज्तिमा में होगा जी जी, तभी ये सीना बसीना चीज़ें ट्रांसफर होने वाली होती हैं। बेशक, ये तभी जाके ये चीज़ें ट्रांसफर हो सकती हैं। उसी हवाले से हम एजुकेशन में इसको रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि फी ज़माना हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। और इसके साथ साथ दर्स का भी क़याम जारी है। अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ही हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। जी जी। और जिसके लिए हमने एक ज़मीन का हिस्सा भी हमने मुख्तस कर दिया हुआ है माशाअल्लाह जी। और कुछ दोस्त अहबाब भाइयों की उनकी सपोर्ट से हम इस फकीर के आस्थाने की कुर्बत में हम इंशाल्लाह वो उसका ज़रूर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और उन लोगों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये लोग जो दरगाहों से, आस्थानों से मुंसलिक होते हैं और दरगाहों और आस्थानों के खादमीन होते हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़े बाकमाल लोग होते हैं। ये अपने दामन में गौहर रखते हैं और हमेशा गौहर और लाल गुदड़ी में छुपा होता है, उसे तलाश करना पड़ता है। हुजूर किबला साईं साहब, एक दिल की बात, अपने मन की बात, क्या इरशाद फरमाएं? मैंने दुनिया की बहुत शायरी देखी है। पॉसिबल है मेरी फैमिली में शायद इतनी लग्जरी जितनी कि मैंने एक मल्टीनेशनल कल्चर के दौर में की है, लेकिन खुदा शायद है कि मुझे उस मल्टीनेशनल कल्चर में होते हुए दुनिया फिर के भी वो सुकून और कैफ नहीं हासिल हुआ जिस फकीर की कुर्बत में बैठ के एक सांप के डसे हुए को दम करके हासिल हुआ। अल्लाह अल्लाह।
مجھے وہ نہیں حاصل ہوا کہیں بھی کہ کسی ملک میں بھی چلا گیا ہوں کسی کونے میں، وہاں سے وائے سرکار کے قدموں میں حرم شریف میں، وہ سرور مجھے کہیں بھی نہیں ملا جو سرکار کی اس امت کی اس فقیر کی عقیدت مندوں کی خدمت کرتے ہوا ہے، کہیں بھی نہیں مل سکتا میں۔ سائیں صاحب یہ راز کیا ہے؟ میں اندر کی بات دل کی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسے یہ چوٹ لگتی ہے اسے پھر باقی درد بھول جاتے ہیں، وہ اسی درد میں مبتلا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ اس کو درد نہیں کہیں گے آپ شاہ صاحب، اس کو ایک کیفیت کا نام دیں گے۔ واہ، یہ کیفیت ہے سبحان اللہ، جو کہ آپ کو آپ کے دل کی کیفیت کو اس فقیر کی کیفیت کے ساتھ جوڑ دے گی، اور آپ اسی نظر سے انہی سب چیزوں سے دیکھیں گے جب آپ فناف شیخ کے درجے پہ پہنچیں گے یا ایون اس کی قربت میں بھی پہنچیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو تب اس کیفیت کا آپ کے اندر ظہور ہوگا اور تب آپ کو ہر چیز باکمال نظر آئے گی۔ کیا کہیں، کیا کہیں، مطلب کہ سمجھ میں جس کی راز بادہ و پیمانہ آتا ہے وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میخانہ آتا ہے، اور کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اس کے کفر الفت کو، نظر بت میں بھی جس کو جلوائے جانا نہ آتا۔ سائیں صاحب بہت شکریہ، بڑی بندہ نوازی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا، ہم آپ کے لیے ہر لمحہ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، صاحبزادہ سائیں شہریار خورشید کلیامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنے دل کی باتیں کی، اس درگاہ کی خادمیت میں، اس درگاہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے، اس درگاہ کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو درگاہ پر اپنے افعال سر انجام دیے ہیں وہ یقیناً آج کے اس دور میں، جیسے میں نے سائیں صاحب سے ایک کویسچن بھی کیا تھا، پوچھا تھا کہ جدت جو آ رہی ہے فی زمانہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو مزید تبدیلیاں ہمیں درکار ہیں وہ ضروری بھی ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر کے قبلہ سائیں صاحب چل رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فرد زماں حضرت خواجہ فضل الدین چشتی کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پوٹھوہار کے سردار ہیں، اور خطہ سرزمین پاکستان پر سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کا جو ہیڈ مانا جاتا ہے، مرکز مانا جاتا ہے، وہ یقیناً کلیام شریف کو ہی مانا جاتا ہے، اور کلیام شریف جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ پوٹھوہار کا دل ہے، اور پوٹھوہار کے دل کی دھڑکن کا نام خواجہ فضل الدین چشتی کلیامی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ان درگاہوں سے فیض حاصل کریں، ان درگاہوں سے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس کو اپنائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی فلاح پا جائیں اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔